ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل بخاری میڈیا نیٹ ورک، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید حسنین علی بخاری ایڈوکیٹ۔ آج ہم موجود ہیں مشہد شہر میں۔ یہ آپ کے پیچھے جو اس وقت نظارہ ہے، یہ مشہد کی رات ہے، نہایت سرد رات ہے ابھی، جبکہ برف باری نہیں ہوئی اور نومبر کا مہینہ چل رہا ہے، تو سرد ہے کافی۔ تقریباً اس وقت درجہ حرارت ہے وہ 15 سینٹی گریڈ ہے، اور ہم اپنے ہوٹل سے نکل کر اس وقت مضافات کا، جو حرم کا مضافات کا علاقہ ہے، اس میں موجود ہیں۔ اور یہ ایک بازار ٹائپ گلی ہے، ایک پیسج ہے جہاں سے ہم نکل کے ابھی ہم حرم کی حدود کے اندر داخل ہوں گے۔ تو چلتے ہیں، آج ہم حرم کے جو بیرونی حصے ہیں، جو بیرونی صحن ہیں، ان کا معائنہ کریں گے، اور وہاں پر سہولیات کا اور دیگر جو وہاں پر چیزیں ہیں ان کا مشاہدہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں حرم امام رضا علیہ السلام کے اندر۔ جی تو مومنین، ہم موجود ہیں صحن پیغمبر اعظم حرم امام رضا علیہ السلام میں، اور یہ نیولی کنسٹرکٹڈ ہے۔ چند جو چیزیں ہیں وہ بعد میں تعمیر کی، جیسا کہ آپ کے پیچھے دو مینار دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل نئے تعمیر کیے گئے ہیں، بہت خوبصورت، اور رات کو ان کا بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ اور میرے بالکل سامنے جو صحن پیغمبر اعظم کا مشرقی حصہ ہے وہ بھی نیا تعمیر کیا گیا ہے بالکل، اور وہاں ایک باغیچہ بھی بنایا گیا ہے، اور یہ اس کے سامنے پیچھے برآمدے ہیں، کوریڈورز ہیں، جہاں پر مختلف رواق موجود ہیں، مختلف دفاتر موجود ہیں، جس میں قرآن سینٹرز ہیں، جن میں لائبریریز ہیں، جن میں میوزیم ہے، جس میں اور دیگر جو ہے ہالز ہیں بڑے بڑے، جہاں پر آپ اپنی تقریبات منعقد کر سکتے ہیں۔ اور میرے اگر پیچھے دکھائیں آپ صحن کے جو قبلہ کی طرف، تو وہاں پر جو ہے LED سکرینز لگائی گئی ہیں تاکہ آپ جو ہے آپ کو صحن کے حوالے سے معلومات فراہم کی جا سکے۔ تو حرم مطہر کا یہ سب سے بڑا صحن ہے جو کہ اس وقت جس میں ہم موجود ہیں۔ تو چلتے ہیں اگلے صحن کی جانب، اور یہ اس وقت کا رات کا ایک خوبصورت منظر ہے۔ ٹیمپریچر اس وقت جو ہے اباؤٹ 10 سینٹی گریڈ محسوس ہو رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے صحن کی جانب۔ جی مومنین، اس وقت ہم موجود ہیں صحن کوثر میں، اور یہ صحن کوثر متصل ہے صحن پیغمبر اعظم سے۔ میرے پیچھے آپ چائے خانہ حضرت رضا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور یہ چائے خانہ، اس طرح کے چائے خانے تمام صحنوں کے کارنرز پر موجود ہے، اور یہ سردی کے دنوں میں بیک وقت جاری رہتے ہیں ہر وقت، اور یہاں پر زائرین جو ہیں اور دیگر جو لوگ آتے ہیں زیارت کرنے، تو ان کو مولا کی طرف سے چائے پیش کی جاتی ہے، اور بہترین قہوہ پیش کیا جاتا ہے اور خدمت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں، اس پر بتایا گیا ہے کہ نظر چائے کے طور پر کتنے ملین ریال جو ہیں وہ مولا کی حرم سے کلیکٹ کر کے یہاں پہ خرچ کیے گئے ہیں۔ تو یہ یہاں پر 454 ملین ریال جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں نظر چائے کے اوپر۔ اسی طرح کے نظر مہمان سرا کا موجود ہے باکس، تو یہ بینر، اس پہ بتایا گیا ہے کہ مہمان سرائے کے کل اخراجات اس سال میں کتنے کیے گئے، تو اس سال کے مہمان سرائے کے اخراجات کو یہاں پہ لکھا گیا۔ اسی طریقے سے اربعین پر مولانا رضا کی طرف سے جو دسترخوان لگایا جاتا ہے اربعین حسینی کربلا میں، تو اس پہ اربعین پہ کتنے ملین ریال جو ہیں وہ خرچ کیے گئے، تو اس کی ڈیٹیل اس چارٹ پہ دی گئی ہے۔ اس طریقے سے سامان سازی اور دیگر جو گفٹ حرم مطہر کی طرف سے دیے جاتے ہیں، ان کی طرف سے جتنا خرچ کیا گیا اس کو اس پہ لکھا گیا ہے۔ نظر فرش، یعنی کہ جتنے قالین مولا کے حرم کی طرف سے مومنین کو ہدیہ پیش کیے گئے، ان کی قیمت اتنی ہے۔ کتابوں کی کلیکشنز جو کی جاتی ہیں، کتابیں چھاپی جاتی ہیں اور کتابیں نشر کی جاتی ہیں، ان کی کلیکشن کتنے 10 ملین ریال میں کی گئی ہے۔ تو یہ ان حرم کی جو انفارمیشن ہے، اس طرح کے بورڈز کے اوپر آویزہ کی گئی ہے، تاکہ جو مومنین ہیں، جو زائرین ہیں، وہ آئیں اور ان کو پتہ چلے کہ حرم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، حرم کی جو خدمات ہیں زائرین کے لیے، وہ کیا کیا ہیں اور ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑے پیمانے پر جو حرم ہے، حرم رضا علیہ السلام اپنی خدمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں مومنین اور زائرین کے لیے۔ تو چلیے ناظرین، اس وقت ہم خیابان صحن کوثر میں موجود ہے، تو اگلے صحن جو ہے وہ صحن انقلاب اسلامی ہے، تو اس کی طرف سے چلتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ایکٹیویٹیز اور سہولیات میسر ہیں۔
جی تو مومنین اس وقت ہم صحن آزادی میں موجود ہیں اور حرم مطہر میں صحن آزادی کے بالکل میرے عقب میں ایک وہ برج آپ کو نظر آ رہا ہے. اس برج میں مولا کے خاص خدام کھڑے ہوتے ہیں اور روز جو صبح کے وقت جو ہے مولا کی جو شاہی ہے، جو بادشاہی ہے، اس کی نوبت کو بجایا جاتا ہے اور مولا کی بادشاہی کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے. تو یہ خاص جو ہے جگہ جو ہے مولا کے لیے، خدام کے لیے وہاں پر موجود ہے، جہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ صبح کے وقت نوبت بجائی جاتی ہے اور مولا کی بادشاہی کا جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے اور خاص انداز میں مولا کو سلامی پیش کی جاتی ہے. صبح کے وقت پھر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ خدام کی جو پریڈ ہوتی ہے یا ان کی جو وہ رسم ہے صبح جھاڑو کی، جو کہ وہ اس طرف سے آتے ہیں، اس گیٹ سے ہوتے ہوئے صحن آزادی کے رواق شیخ حر عاملی سے ہوتے ہوئے اور صحن آزادی کی طرف جاتے ہیں. تو چلتے ہیں ناظرین ہم رواق شیخ حر عاملی کی طرف، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا سہولیات ہیں اور وہاں کیا ایکٹیویٹیز جاری ہیں. ہم پہنچ چکے ہیں صحن انقلاب میں اور یہ مرکزی صحن ہے باب توسی کی طرف سے، تبریسی کی طرف سے. اور پیچھے آپ مولا کا جو سنہری گنبد ہے، مخصوص خوبصورت پروقار، جو کہ لاکھوں کروڑوں اربوں مومنین کے دل کی دھڑکن ہے، مولا رضا بادشاہ کا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر پرچم حرم مطہر اس وقت سبز رنگ کا لہرا رہا ہے اور یہ سامنے آپ کو ایک جالی نظر آ رہی ہوگی. یہ جو جالی ہے مخصوص ہے شفا خانہ، شفا باب شفا مولا کا، جہاں پر آ کے مریضوں کو. ناظرین ہم حرم میں داخل ہو چکے ہیں اور حرم میں داخل ہوئے ہیں ہم شیخ توسی کے باب سے، اور میرے دائیں طرف جو ہے شیخ تبریسی کا باب ہے، جہاں سے اکثر ہماری ہوٹل کی انٹرنگ ہوتی ہے. تو اس طرف سے وہ صحن ہے اور اس طرف سے میرے بائیں جانب رفاق کوثر اور رواق غدیر ہے، واقع ہے. اور یہ میرے پیچھے بالکل حرم کا مرکزی حصہ گنبد امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام واقع ہے. اور اس کے علاوہ یہ سامنے واش روم اور ٹوائلٹ سروسز ہے. ہم جاتے ہیں آج، ہم چلتے ہیں آج صحن پیغمبر اعظم کی جانب اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ایکٹیویٹیز جاری ہیں. جی مومنین اس وقت ہم حرم مطہر امام رضا علیہ السلام موجود ہیں اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حرم مطہر میں بارش شروع ہو گئی ہے. پہلی مرتبہ ہمارے ہوتے ہوئے بارش ہوئی تو میں نے چاہا کہ زائرین کو، مومنین کو یہ بھی منظر دکھاؤں. بہت ہی خوبصورت منظر ہے، بھیگی ہوئی شام ہے. اس وقت ٹیمپریچر اراؤنڈ 5 سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے، نہایت سردی ہے. میرے پیچھے چائے خانہ تھا جہاں بھی ہم نے قہوہ پیا تو تھوڑا سا ہمیں افاقہ ہوا. میرے دائیں جانب جو ہے شیخ تبریسی کا مقبرہ ہے، مزار ہے، ان کی قبر ہے، اور یہ سامنے حرم مطہر کی جو چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں. آج کا ویلاگ ہمارا صحن کے اطراف کے جو حرم مطہر کے اطراف کے جو صحن ہے ان پر مشتمل تھا. تو آپ کو فیڈ بیک کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھتے رہیے پاکستان عزاداری کونسل بخاری میڈیا ڈاٹ کام. شکریہ.